العلي العظيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده وزنا في تفرده وعظم في أركانه وجل في شانه وأحاط بكل شيء بقدرته وبرهانه وهو في مكانه محمودا لا يزال حميدا لم يزل مجيدا لا يزول. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال أمير المؤمنين عليه السلام: يا عباد الله أوصيكم بتقوى الله. معزز گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ کے سامنے جو امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث مبارک پیش کی، وہ بہرحال جمعے کے خطبے کا عنوان ہے، اور ہر جمعے کے خطبے میں آپ اس عنوان کو بارہا سنتے رہتے ہیں. لیکن ایک اور حدیث ہے امیر المومنین علیہ السلام کی کہ ہمارے پاس اہل بیت اور امیر المومنین سے بڑھ کر کوئی ہادی، کوئی رہبر نہیں ہے. تو ہم جب کبھی بھی اپنی بات میں کوئی دم پیش کرنا چاہتے ہیں، جب اپنی بات میں کوئی پختگی لانا چاہتے ہیں، تو اہل بیت علیہ السلام کی حدیث کا سہارا لیتے ہیں، کیونکہ ہماری بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہماری بات میں جذبات ہو سکتے ہیں، ہماری بات میں احساسات ہو سکتے ہیں، ہماری بات میں ایک دوسرے کے تعلقات ہو سکتے ہیں، لیکن اہل بیت کی بات میں نہ جذبات ہے، نہ احساسات ہے، نہ تعلقات. ان کی بات جو ہوتی ہے وہ احساسات سے پرے ہوتی ہے. امیر المومنین علیہ السلام کی بہت ہی اچھی حدیث ہے کہ نظموا امورکم، اپنے امور کو منظم رکھو، مینیج رکھو، اپنے آپ کو ڈسپلن رکھو. یہ حدیث میں نے اس لیے آپ کے سامنے وعلیکم السلام عرض کیا کہ ماشاءاللہ میرے سامنے مصلیان گرامی قدر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ وہاں بیٹھے ہیں، کچھ یہاں بیٹھے ہیں، کچھ یہاں بیٹھے ہیں. آخر میں ہوتا ہی ہے کہ جو بعد میں آنے والے ہوتے ہیں ان کو پھول کے پھال کے کوئی نماز پڑھوایا. تو میری گزارش ہے کہ بے شک گرمی ہے اور اس گرمی کو ہم منع نہیں کر سکتے گرمی نہ پڑے، لیکن دل میں جو عشق اہل بیت کی گرمی ہے اس کے آگے یہ گرمی کچھ نہیں ہے. تو میری گزارش ہے آپ سے کہ جو وہاں دور بیٹھے ہیں یا جو بکھرے ہوئے بیٹھے ہیں وہ آگے کی صفوں میں آ جاؤ. کرا مومنین کو پتہ چل جائے کہ صفوں کے حساب سے جو ثواب ملتا ہے، تو لوگ 11:30 11:15 بجے آ کے پہلی صف میں اپنی جگہ گھیر لے. تو گزارش ہے، میرے بچے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی آگے آ جائیں. جو بھائی لوگ سہارا لیے بیٹھے ہیں، یہ جگہ دیکھیں سب خالی پڑی ہے، یہ سب خالی پڑی ہوئی. آئیے، جوان ہے ماشاءاللہ. ابھی تو بزرگ، یہ بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ بغیر سہارے کے بیٹھے ہوئے ہیں. جوانوں کو سہارا لینے میں اچھا ہی لگتا ہے. فضا کو پھر آگے آ جائے، فضا کو پھر آگے آ جائے. دیکھیں اب مجھے بھی دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، متحد بیٹھے ہوئے ہیں. جو ہم بارہا اتحاد کا نعرہ لگاتے ہیں، جب ہماری صفوں میں اتحاد نہیں ہوگا تو پھر ہمارے خیالات میں اتحاد کیسے ہوگا؟ تو یا عباد اللہ اوصیکم بتقوی اللہ، یہ امیر المومنین کی حدیث ہے. اسی سے ملتی جلتی حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، کہ میں آپ کو اور اپنے آپ کو تقوی کی دعوت دیتا ہوں. میں نے یہیں پر اسی خطبے میں اس بات کو ذکر کیا تھا، کیونکہ یہ ریکارڈ ہو رہی ہے، پچھلی بار بھی خطبہ ریکارڈ ہوا تھا، تو یہ نہ ہو کہ ریوائز کیا گیا ہے. لیکن میں نے اس بار بھی یہ ذکر کیا تھا کہ نماز جمعہ کا مقصد جو ہے وہ ہمارے درمیان سے نہیں جانا چاہیے. نماز جمعہ ایک عام نماز نہیں ہے تو ہم پنجگانہ پڑھتے ہیں یا عید کی نماز پڑھتے ہیں
یا اور بھی مستحب نمازیں پڑھتے ہیں، نماز جمعہ کی افضلیت کو، فضیلت کو، اس کے مرتبے کو اگر سمجھ کر ہم نماز جمعہ پڑھنے جائیں گے تو جو ہماری کیفیت ہوگی وہ الگ ہوگی۔ نماز جمعہ میں جو بار بار تقوی کی تکرار کی جاتی ہے، آپ دیکھیں گے یہاں پڑھیں یا کہیں بھی پڑھیں یا ہندوستان کے باہر جا کر کہیں پڑھیں گے، عالم جو ہوگا وہ کیا کہے گا، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، یا قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت وہ اپنے آپ میں اختیار کرے گا جس میں تقوی کا ضرور ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ تقوی کی دعوت بار بار کیوں دی جاتی ہے، تقوی کی تکرار کیوں کی جاتی ہے بار بار؟ میں نے اس وقت بھی ذکر کیا تھا کہ اسلام جو ہے وہ تعلیم سے زیادہ تربیت پہ زور دیتا ہے، تعلیم سے زیادہ تربیت پہ زور دیتا ہے۔ اسلام مومن کو تعلیم یافتہ کے ساتھ ساتھ تربیت یافتہ دیکھنا پسند کرتا ہے، کیونکہ بہت سارے افراد ہیں جو تعلیم یافتہ تو ہوتے ہیں لیکن تربیت یافتہ نہیں ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے پاس ڈگریز ہوتی ہیں، بہت سارے لوگوں کے پاس ایجوکیشن ہوتی ہے، لیکن اس ایجوکیشن کے ساتھ ڈسپلن نہیں ہوتی ہے، اس ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ مینجمنٹ نہیں ہوتا ہے۔ ایک صداقت پڑھیں محمد والے محمد۔ تو تعلیم سے زیادہ تربیت پہ زور دی گئی اسلام پر۔ تربیت کے لیے میں نے ذکر کیا، تربیت تعلیم کے لیے آپ اگر ایک مرتبہ کہتے ہیں ہم کلاسز جاتے ہیں، چاہے وہ پرائمری ہو، چاہے وہ جونیئر سیکنڈری ہو، چاہے وہ سینئر سیکنڈری ہو، چاہے وہ کالج ہو، چاہے یونیورسٹی ہو، چاہے ہم کچھ بھی کر رہے ہوں، جب ہم کالج جاتے ہیں تو کالج میں یا اسکول میں کلاس میں ایک چیپٹر ایک ہی دن پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ وہ ٹیچر ہمیں تعلیم دے رہا ہے۔ وہ ٹیچر ہمیں ایک چیپٹر ایک ہی بار پڑھایا جاتا ہے، کہ بار بار نہیں کیا جاتا۔ بہت زیادہ جو ٹیسٹ آنے والے ہوتے ہیں، ایگزام آنے والے ہوتے ہیں، کیا ریوائز کرایا جاتا ہے کہ بھائی آپ کو 15-20 دن کا گیپ دیا جا رہا ہے، جو پیچھے آپ نے پڑھا ہے اس کو آپ ریوائز کر لیجئے، یہی ہوتا ہے نا۔ تو تعلیم کے لیے صرف ایک مرتبہ آپ نے کہہ دیا تعلیم کے لیے کافی ہے، یا عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، یہ ایک مرتبہ کہہ دیا۔ اگر یہ حدیث تعلیم کے لیے ہوتی تو کوئی عالم دین بار بار اس کو جمعے خطبے میں تکرار نہیں کرتا۔ یہ حدیث یا یہ جمعہ یا جمعہ خطبہ یہ تعلیم کے لیے نہیں، تربیت کے لیے ہے۔ کیوں؟ تاکہ تم تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی حاصل کرتے رہو، اور تربیت کے لیے تکرار ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم جب اپنے بچوں کو گھر میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت دیتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کو تعلیم کے لیے ایک مرتبہ بتا دیتے ہیں، لیکن جب تربیت کرنی ہوتی کسی چیز کی، چاہے وہ تربیت مینجمنٹ کی ہو، چاہے وہ تربیت اخلاق کی ہو، چاہے وہ تربیت اسکول جانے کی ہو، چاہے وہ تربیت کالج جانے کی ہو، چاہے وہ تربیت جاب پہ جانے کی ہو، چاہے وہ تربیت بزنس کرنے کے لیے ہو، تربیت بہت ضروری ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو بزنس ایک مرتبہ کرنا سکھا سکتا ہے تعلیم کے لیے، کہ کیسے لاس ہوگا، کیسے پروفٹ ہوگا، یہ تعلیم کافی ہے۔ لیکن اگر وہ بزنس میں اپنے بچے کو تربیت یافتہ بنانا چاہتا ہے تو اس کو لاس آف پروفٹ کا فارمولا روز بتانا پڑے گا، تبھی اس کو پتا چلے گا نا کہ بھائی لاس آف پروفٹ کیسے میں پتا چلے گا۔ ایک مرتبہ بتانے سے انسان بھول جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بات بار بار بتائی جاتی ہے تو وہ انسان نہیں بھولتا ہے۔ جو بات بار بار بتائی جاتی ہے وہ انسان نہیں بھولتا ہے۔ لہذا یہ جمعہ، یہ خطبہ جمعہ، یہ تقوی، یہ تربیت کے لیے ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو تربیت یافتہ بنانا ہوگا اور اپنے آپ کو تربیت سیکھنے کا عادی بنانا ہوگا۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے میں یہ پیش آ گیا ہے کہ ہم تربیت حاصل کرنا چاہ ہی نہیں رہے ہیں، کیونکہ ہم اپنے آپ میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو قابل سمجھتے ہیں۔ جب تک انسان کے اندر سے یہ مادہ، جب تک انسان کے اندر سے یہ احساس، جب تک انسان کے اندر سے یہ فکر نہیں چلی جائے گی کہ میں قابل ہوں، تب تک وہ تربیت یافتہ ہوگا ہی نہیں۔ ایک باپ جو اپنے بیٹے کو کوئی چیز سکھاتا ہے تو بیٹے کے دل میں یہ بات آ گئی کہ میرا باپ یہ بوڑھا 50 سال کے بعد کو کیا پتا ہے، یہ مجھے کیا بتا رہے ہیں پاپا، ڈیڈی، ابو، آپ کو کیا پتا کہ آج کے زمانے میں کیا ہوتا ہے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ اس باپ نے اپنے جو بال سفید کیے ہیں، اپنی داڑھی سفید کی ہے، زندگی کے تجربوں سے کی ہے۔ یہ اپنے زندگی کے تجربے 2-3 جملوں میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے تاکہ جو اس نے خسارہ اٹھایا ہے تم خسارہ نہ اٹھاؤ۔ تو یہ تقوی کی دعوت اسی لیے دی جاتی ہے۔ انسان
کا نفس جو ہے وہ ایک بے لگام نفس ہے. انسان کے نفس کو اگر کھلا چھوڑ دیا جائے, انسان کے نفس کی اگر تربیت نہیں کی جائے, انسان کے نفس کو اگر تقوی کی دعوت نہیں دی جائے, انسان کے نفس کو اگر ائمہ علیہ السلام کے فرامین اور ان کی احادیث نہیں سنائی جائے, یہ نفس بے لگام نفس یہ حد سے سوا گزر جاتا ہے. یہ حلال کو حرام میں ملا دیتا ہے, حرام کو حلال میں ملا دیتا ہے, جائز و ناجائز کا فرق بھول جاتا ہے. لہذا بار بار اس کو تقوی کی دعوت دی جاتی ہے کہ اے بندگان خدا, اے مومن, دیکھ لو کہ تم مومن ہو, مومن ہونے کے ساتھ ساتھ تمہیں متقی اور پرہیزگار بھی ہونا ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ بار بار اس تقوی کی دعوت دیتے کیوں ہیں؟ ہمیں ملے گا کیا تقوی سے؟ بھائی جو چیز ظاہری آنکھوں سے یا ظاہری دنیا میں انسان حاصل کرنا چاہتا ہے وہ سب تو ہے اس کے بعد. بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھیں گے, تقوی حاصل کریں گے, پرہیزگار بنیں گے تو خدا بن جائے گا, آپ کو اس میں برکت کرے گا. میرا کاروبار کب ہوتا ہے, میں کیا کروں تقوی حاصل کر کے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھیں گے, تقوی کریں گے, پرہیزگاری کریں گے, اللہ سے ڈریں گے, اچھے کام کریں گے تو آپ کے تعلیم میں جو ہے اضافہ ہوگا, آپ کے کاروبار میں برکت ہوگا. تو پہلے سے پایا جاتا ہے. ظاہری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں, ہماری آنکھوں میں جو مادیات کا پردہ پڑا ہوا ہے وہ والی آنکھیں جب دیکھ رہی ہیں تو ان کو تو دکھ رہا ہے کہ جاب اچھی چل رہی ہے, انکریمنٹ بھی ہو رہا ہے, پروفٹ بھی ہو رہا ہے, نقصان بھی نہیں ہو رہا ہے, کسٹمر بھی بڑھ رہے ہیں, ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو تقوی کی دعوت مولانا صاحب ہمارے لیے نہیں ہے. دیکھیں کسی انڈیویجل لوگ پرسن کے لیے جو ہے وہ تقوی نہیں, تقوی پورے معاشرے کے لیے. جو تعلیمات اہل بیت علیہ السلام ہیں پورے معاشرے کے لیے, کسی ایک معاشرے کے لیے نہیں ہے, انسانیت کے لیے. تقوی کیوں حاصل کریں؟ آپ قرآن مجید کی آیتوں کو اٹھا کر دیکھیں, من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, کہ خداوند عالم سے جب کوئی انسان پرہیزگاری کرتا ہے, خداوند عالم کا کوئی تقوی اختیار کرتا ہے, خداوند عالم کا متقی بنتا ہے, تو خداوند عالم اس کے لیے ایسی جگہ سے راستہ بناتا ہے کہ جہاں وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا, کہ جو خداوند عالم سے تقوی حاصل کرتا ہے, خداوند عالم کا تقوی حاصل کرتا ہے, متقی بنتا ہے, اس کے امور کو, اس کے کاموں کو خداوند عالم آسان کرتا چلا جاتا ہے. اس کے امور کو, اس کے کاموں کو کیا کرتا ہے؟ آسان کرتا چلا جاتا ہے. یہ کیسے؟ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, کیا مطلب ہے؟ آپ دیکھیں کہ آج پوری دنیا میں, اس سے پہلے میں تھوڑا پہلے لے کر جاؤں, شہید حسن نصر اللہ کی شہادت ہوئی ہے, یا انہوں نے جو کامیابی حاصل کی تھی دنیا کے بابرانہ حکومت کے اوپر, کہاں سے حاصل کی تھی؟ کیوں؟ کیونکہ وہ متقی تھے, پرہیزگار تھے, اللہ سے لو لگائے ہوئے تھے. لہذا جب وہ بھی کسی دشمن پر حملہ کرنا چاہتے تھے تو خداوند عالم ان کے لیے راستہ فراہم کرتا تھا. اور آج کا لیٹسٹ ٹاپک ایران کے بارے میں آپ دیکھ لیں کہ خداوند عالم نے ایسا راستہ فراہم کیا کہ کل تک جو لوگ شیعہ مسلمانوں کو کافر کہا کرتے تھے, آج وہی مسلمان شیعہ مسلمانوں کو سچا حسینی, سچا مسلمان کہہ رہے ہیں. بھائی یہی ہے نا, توجہ کیا آپ نے؟ کیوں؟ ومن یتق اللہ فیجعل لہ مخرجا, خداوند عالم نے علماء کا سایہ ہمارے پر رکھا. ہمارے سچے اور سب سے پہلے اور سب سے اچھے ہادی اگر کوئی ہے, ائمہ علیہ السلام ہے. ان سے بڑا ہادی, ان سے اچھا ہادی, ان سے بہترین ہادی ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. لیکن ہاں, ان کی غیبت میں اگر ہمارے پاس کوئی ہادی, کوئی رہبر, کوئی رہنما اگر کوئی ہے تو یہ ہمارے علماء ہیں. وہ علماء جو خداوند عالم کے متقی ہیں, وہ علماء جو صرف خداوند عالم سے لو لگاتے ہیں, وہ علماء جو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. جب وہ اللہ سے ڈرتے ہیں تو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ان سے ڈرتی ہیں. آج دنیا نے دیکھ لیا نا. تو تقوی کی دعوت اسی لیے کہ آپ تقوی حاصل کریں گے تو خداوند عالم آپ کے لیے آسانی فراہم کرے گا. پھر میں نے عرض کیا تھا اسی خطبے میں شاید 2 سال پہلے, 1.5 سال پہلے, کہ تقوی بہت ہی ہیوی تقوی منایا تھا. ہیوی ویٹ کوئی چیز ہے کہ بہت آسان چیز ہے. تقوی حاصل کرنا بہت ہی آسان چیز ہے, کچھ نہیں کرنا ہے. کیونکہ ہر دیکھیں مرتبہ امام المتقین ہے تو امیر المومنین کا تقوی ایک الگ لیول کا ہوگا, ہاں, ایکسٹرا پرو لیول, جہاں وہاں کا الفاظ ہی نہیں ہے جو اس کو بیان کیا جائے, تو وہ الگ ہی تقوی ہوگا نا. وہاں تک ہم پہنچ نہیں سکتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وہاں تک ہم پہنچ نہیں سکتے ہیں تو کیا کریں؟ ہم چھوڑ دیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میری بذات کیا کہ میں امیر المومنین تک پہنچ سکوں, میری کیا اوقات کہ میں تقوی حاصل کر سکوں, میں کیا اوقات کہ میں امام حسین کے برابر تقوی, امام حسین کے برابر تقوی حاصل کروں. چھوڑ دیں.
یہ کام تو صرف اہل بیت علیہ السلام کا ہے. تقویٰ اگر حاصل کر سکتے ہیں, متقی اگر ہو سکتے ہیں, تو اہل بیت ہی ہو سکتے ہیں, اس کے علاوہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. ایک بہت ہی آسان اور آج کل کے حساب سے مثال, یہ مثال ہی میں نے ذکر کی تھی. میں نے کہا کہ میں بار بار یہ ذکر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہمارا معاشرہ اور ہم خود تربیت یافتہ ہو سکیں. تقویٰ کیسے؟ ہم پہلا انسان خطاؤں کا پتلا ہے اور چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے غلطیاں اور گناہ کرتا رہتا ہے, اس کا کوئی انکار نہیں ہے, کیونکہ گناہوں سے اور غلطیوں سے مبرہ اگر کوئی ہے تو اہل بیت علیہ السلام ہے. اس کے علاوہ چاہے علماء ہو, اس کے علاوہ چاہے انسان ہو, چاہے وہ مومن ہو, چاہے وہ علاقے کا بہت بڑا مومن ہو, لیکن اس سے خطا سرزد ہو سکتی ہے. یہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا. ہم یہ بالکل ہوتے کہ صاحب وہ کام تو کر ہی نہیں سکتے. ہاں, کان دھرنا کسی کی بات تو ایک الگ چیز ہے, اور تحقیق کے بعد کوئی بات ماننا ایک الگ چیز ہے. آپ تحقیق کر لیں, کسی کے بارے میں اگر کوئی بات بتائی گئی ہے تو اس کو ذرا پہلے تحقیق کر لیں کہ ہاں بھائی یہ بات انہوں نے کری بھی ہے کہ نہیں کہی ہے. ہاں, تحقیق بھی کس سے کرنی؟ تھرڈ پارٹی سے نہیں کرنی. تھرڈ پارٹی دیکھیے موبائل کے جو ایپ جو تھرڈ پارٹی وہ بھی خراب ہوتے ہیں, موبائل خراب کر دیتے ہیں. تھرڈ پارٹی ایپ جو ہیں وہ موبائل کے سافٹ ویئر کو خراب کر دیتے ہیں. تھرڈ پارٹی تحقیق نہیں کرنی ہے آپ کو, جو پارٹی سامنے والی ہے اسی تحقیق کرنی ہے. ہاں کہ ببو بھائی آپ نے میرے بارے میں یہ بات کہی, کیا سرکار میں نے تو نہیں کہی, ختم قصہ. اب میں آؤں کہ اسد بھائی, اسد بھائی میں نے سنا کہ ببو بھائی نے میرے بارے میں یہ بات کہی ہے, اسد بھائی کو پرابلم ہے, ببو بھائی نے کہا نہیں ہم نے سنا تو ہے مولانا لیکن پوری طرح نہیں سنا, فلاں صاحب بیٹھے وہ بتائیں گے. لیکن معاملات یہی خراب ہوتے ہیں کہ جہاں پر واسطے بوتے چلے جاتے ہیں وہاں پر بات کی اہمیت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. جتنے واسطے بڑھ جائیں گے اتنی ہی بات میں وزن کم ہوتا چلا جائے گا. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے, تو میں مثال عرض کروں آپ کے سامنے اور اس کے بعد اگلا خطبہ کہ ہم تقویٰ کرنا چھوڑ دیں, ہم سے گناہ ہو گیا, تقویٰ نہ حاصل کریں, ہم مومن نہیں بچے ہیں, ختم قصہ. نہیں, آج کی مثال ہے کہ بارش آج کل تو ہو نہیں رہی, لیکن بارش کا موسم تو ہے, بارش کا موسم ہے, وہ الگ بات ہے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے. جمعہ پڑھنے کے لیے آپ اپنے گھر سے نکلے, خاص طور سے مطلب یہ علاقے کے جہاں پر کچی روڈیں ہیں یا سڑکیں ہیں یا جہاں پر نالیاں وغیرہ پائی جاتی ہیں, ان علاقوں میں بہترین صاف و شفاف لباس پہن کر نکلے, عطر لگا کر نکلے. جمعے میں جانا بھی چاہیے, مستحب یہی ہے کہ بہترین لباس پہن کر نکلے. جمعے کے جانے کے لیے مطلب آپ مرجھائے ہوئے نہ ہوں, یہ بھی ایک بات, مرجھائے ہوئے نہیں, بالکل ایک دم حشاش بشاش ایکٹیو, جیسے آپ صبح بالکل ایکٹیو ہوتے ہیں نا, چائے پینے کے بعد جو چہرے پر رونق آ جاتی ہے اسی رونق کے ساتھ جمعہ پڑھنے آنا چاہیے. اسی رونق کے ساتھ جمعہ پڑھنے آنا چاہیے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ بھائی مولانا صاحب جو بیان کر رہے ہیں وہ صحیح بیان کریں, غلط بیان کریں, یا نیند کی اونگ میں نکل گیا تو نکل گیا. یہ ایک ذمہ داری ہے کہ اس کو ادا کرنا ہے کہ بھائی علاقے میں جمعہ ہوتا ہے, نہیں آئیں گے تو علی بھائی پوچھیں گا بھائی قمر صاحب جمعے میں نہیں آئے, آپ کیا بات, آپ قمر صاحب کو بہانے بنائے پڑھ رہے ہیں. تو لہٰذا ایکٹیو ہو کر آئیں جمعہ پڑھنے کے لیے, بہترین لباس پہن کر آئیں جمعہ پڑھنے کے لیے, باوقار ہو کر آئیں جمعہ پڑھنے کے لیے, تاکہ جب آپ جمعہ پڑھنے جا رہے ہوں تو جو دوسری قومیں دیکھ رہی ہوں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ جمعے کی کیا اہمیت ہے. روز تو آپ اسی لباس میں نماز پڑھ رہے ہیں, روز تو آپ لوور ٹی شرٹ میں نماز پڑھ رہے ہیں, روز تو آپ ایک گھر کے لباس پڑھ رہے ہیں, لیکن جمعے کے لیے ایک الگ خاص لباس پہن کر نکلنے, یہ اہمیت ہے جمعے کی. اور اسی طرح سے یہاں پر ہمارے ہندوستان میں شاید اتنا رواج نہیں ہے, لیکن اگر آپ عرب ممالک میں چل جائیں, اور عرب ممالک میں وہ ممالک جو شیعہ ممالک ہیں, وہاں پر جو امام جمعہ ہوتا ہے اس کے بھی فرائض ہوتے ہیں, اس کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ کفن پہن کر نماز پڑھے. یہ جو ہمارے ہاتھ میں عصا دے دیا گیا ہے, اس کے ہاتھ میں یا تلوار ہونی چاہیے یا بندوق ہونی چاہیے. اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ کفن پہن کر ہم بتا رہے ہیں کہ ہم اسلام کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں, اور ہاتھ میں تلوار یا بندوق ڈنڈا لے کر یہ بتاتے ہیں کہ ہم اسلام کے لیے مارنے کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن یہ وائلنٹ اسپیچ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ مولانا صاحب وائلنس کر رہے ہیں, مرنے مارنے کی بات کر رہے ہیں. نہیں, عدل اور انصاف کے لیے, ایمان کے لیے, لوگوں کی بھلائی کے لیے, ظلم کو مٹانے کے لیے جہاں مرنے کے لیے تیار ہے وہ مارنا بھی پڑے گا. اگر نہیں ماریں گے تو سامنے والا آپ پر تسلط ہو جائے گا. ایک سبا پڑھے محمد والے محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أعلى في توحده ودنا في تفرده وعظم في أركانه وجل في شانه وأعاد لكل شيء بقدرته وبرهانه وهو في مكانه محمود الله يزال حميد الله يزال مجيد الله يكون ثم الصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اما بعد فقد قال امیر المومنین السلام یا عباد اللہ اوصیکم بتقوی اللہ. معزز سامعین اکرام، میں نے مثال ادھوری چھوڑ دی کہ تقوی کیسے حاصل کریں دوبارہ، کہ ہم لباس پہن کر نکلے اور لباس پہننے کے بعد جب ہم پہنچے تو بارش کا موسم ہے، بارش کے موسم میں سامنے سے کوئی گاڑی والا نکلا، بغیر تربیت کے گاڑی والا نکلا. تو تربیت کی بات چل رہی ہے، میں آپ کے سامنے مثال پیش کر رہا ہوں کہ اگر کوئی تربیت یافتہ سائیکل والا ہو، چاہے وہ بائک والا ہو، چاہے وہ کار والا ہو، اگر وہ تربیت یافتہ ہوگا تو سڑک پر جو پیدل چلنے والے لوگ ہیں ان کے کپڑوں کو یا ان کو پریشان نہیں کرے گا اور ان کے کپڑوں کو گندا نہیں کرے گا. لہذا ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم اگر بائک پر، سائیکل پر، کار پر کسی چیز پر ہیں تو سامنے والے کا بھی خیال رکھیں. آپ نکلے اور سامنے والے نے آپ کو جو ہے وہ چھینٹیں اڑا دی. اب چھینٹیں اگر اڑا دی گئی تو آپ کیا کریں گے؟ کیا وہ لباس مطلب دوبارہ پہنیں گے ہی نہیں؟ چھینٹیں اگر اڑا دی، کوئی آدمی اگر بالکل سفید شفاف اور کلف کیا ہوا کرتا پاجامہ پہن کر نکلا اور اس کے اوپر چھینٹیں پڑ گئی، تو آپ بتائیے کہ اگر چھینٹیں پڑ گئی تو کیا وہ انسان دوبارہ وہ لباس نہیں پہنے گا؟ پہنے گا. کیسے پہنے گا؟ اس کو دوبارہ ڈرائی کلین کے لیے دے گا، اس کو دوبارہ لانڈری بھیجے گا، اس کو دھلوائے گا، اس میں کلف کروائے گا، دوبارہ پہن کر آئے گا اور نماز پڑھے گا، اگلے ہفتے میں نماز پڑھے گا. یہی حال تقوی کا بھی ہے. اگر خدا نخواستہ ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تقوی ایک لباس ہے. تقوی ایک لباس ہے کہ اگر تمہارا یہ لباس، روحانی لباس گندا ہو گیا ہے تو اس لباس کو دھو. کس سے؟ استغفار اور توبہ سے. اس لباس کو دھو استغفار اور توبہ سے. جب استغفار اور توبہ سے اس لباس تقوی کو دھویا جائے گا تو جس طریقے سے یہ پہلے تھا اسی طریقے سے دوبارہ ہو جائے گا. آج ہمارے سامنے جو ایک بہت بڑا چیلنج، ایک بہت بڑا مرحلہ جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے، میں نے ایک بات آپ کے سامنے عرض کی کہ انسان تربیت کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو قابل سمجھتا ہے. سب سے بڑا مسئلہ جو آج ہمارے لیے ہے وہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قیادت کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم کسی بیرونی عالم کی قیادت قبول کر لیں گے. بھئی آج ہم خامنہ صاحب کی قیادت قبول کیے ہوئے کہ نہیں کیے ہوئے ہیں؟ رہبر معظم کو کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ وہ الگ بات ہے کہ ان کی قیادت ہمارے نام کی ہے. ان کے فتووں کا ہم جو دعا تو کر رہے ہیں، دعا بھی بہرحال ایک بہت بڑا عمل ہے، دعا کے ذریعے سے بہت بڑی بلائیں چل جاتی ہیں، لیکن انہوں نے جو فتویٰ دیا، جو انہوں نے حکم دیا، ان کے جو پراکسی یا ان کے ملک کے لوگ تو وہی بدل کرنے گئے، یا ہندوستان اور کانپور میں تو کوئی چلا گیا نہیں گیا نا. کیوں؟ ہم ان کی قیادت کو قبول کیے، لیکن ہمارے علاقے کا، ہمارے گھر کا، ہماری قوم کا، ہمارے قبیلے کا اگر کوئی عالم دین ہے یا آدمی ہے جس کے اندر قیادت کی صلاحیت ہے، اس کی قیادت کو قبول نہیں کر رہے ہیں. قیادت کی ضروری آپ دیکھیں کہ ابھی کل 12 سے 13 دن پہلے عید غدیر گزری ہے. 12-13 دن، ٹھیک ہے. عید غدیر مختصر میں آپ کے سامنے عرض کروں کیونکہ خطبے کا ٹائم بہت کم ہوتا جا رہا ہے، کہ یہ جو لوگ مایوس ہوئے تھے، قرآن مجید نے کہا کہ آج دشمن جو ہے مایوس ہو گیا. یہ مایوسی کاہے کی تھی؟ مایوسی کس بات کی تھی؟ بلکہ وہ تو پہلے تو خوشی منا رہے تھے جب حجۃ الوداع سے لوٹ رہے ہیں اور رسول خدا نے بتا دیا کہ سارے انبیاء جو آئے ہیں وہ مر کے چلے گئے ہیں اور مجھ کو بھی مر کے جانا ہے. یہ تو اندر اندر خوشی منا رہے تھے. کس بات کی خوشی؟ کہ اچھا آپ نے اپنی زور پر، اپنے طاقت کی زور پر ہم سے نمازیں پڑھوا لی، ہم سے روزہ رکھوا لیا، ہم سے حج کروا لیا، ہمارا پیسہ ہم سے نکلوا لیا، حج و زکات و خمس واجب کروا دیا. یہ اپنی زوروں پہ کروا لیا آپ نے ہم سے. لیکن اب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ انہم میتون وانا میت، کہ وہ لوگ بھی مر کے چلے گئے ہیں، مجھے بھی مر کے جانا ہے. اب یہ دشمن اندر ہی اندر خوش ہو رہا ہے کہ ابھی تک تو بہت ذمہ داریاں انہوں نے کروا لی. لوگوں سے کہا کہ مسجد بنا دو، لوگوں سے کہا کہ فلاں کی مدد کر دو، لوگوں سے کہا کہ فلاں کی ہیلپ کر دو، اور ہم اپنا پیسہ، محنت مزدوری، کیسا حرام کا حلال کا پیسہ ہم جو ہے دیتے آ رہے تھے ان کو.
अभी तक ये क्या थे, खुश हो रहे थे, लेकिन जैसे ही अमीरुल मोमिनीन की विलायत का इकरार किया है तो दुश्मन अभी तक खुश था वो मायूस हो गया। क्यों? क्योंकि एक क़यादत के बाद दूसरी क़यादत सामने आ गई, दूसरी क़यादत सामने। क़यादत की अहमियत को देखें कि इंसान जो दुश्मन अभी तक खुश हो रहा था, जब उसने देखा कि उम्मत मुस्लिमा को दूसरा कायद मिल गया है, ये खुश होता हुआ दुश्मन क़यादत से मायूस हो गया। हमारी सबसे बड़ी कमी ये है, हमारे अंदर जो मादा पाया जाता है, हम अपने आप में अपने आप को कायद समझते हैं, लेकिन सामने वाली क़यादत को कबूल करने को तैयार नहीं है। क़यादत का फायदा क्या है? क़यादत का फायदा यह है कि इंसान के हाथ में, अगर एक इंसान के हाथ में किसी चीज की बात होगी तो वो उस चीज को, उस मामले को, उस एसोसिएशन को, उस इंस्टीट्यूट को क्या मुनज़्ज़म बनाकर रखेगा। आप देखें कि जिन घरों में एक आदमी के हाथ में क़यादत होती है वो घर फले भी होते हैं, फूले भी होते हैं। जिन घरों में एक आदमी की, कौन? बाप के हाथ में क़यादत है, बाप है वो जो कहेगा वही होगा। ना बड़े बेटे की चलती है, ना छोटे बेटे की चलती है, ना मंझले बेटे की चलती है। क्यों? क्योंकि कायद एक है। ये क़यादत घर से लेकर पूरे मुआशरे से लेकर पूरे मुल्क से लेकर पूरी उम्मत में क़यादत की जरूरत है। हमें चाहिए कि हम क़यादत को कबूल करें, हमें चाहिए कि हम अपना कायद चुने, हमें चाहिए कि हम ऐसा कायद चुने जो हमें पस्तियों से तरक्कियों की तरफ लेकर जाए। हाँ, सिर्फ ये नहीं कि मौलाना साहब ने कहा था कायद चुनना है तो अपनी पसंद का कायद चुन लीजिए। अपनी पसंद कायद चुना तो हमारे भाइयों ने देखिए उनका क्या हाल हो रहा है। अपनी पसंद का कायद चुना था उनका देखिए क्या हाल हो रहा है। अपनी पसंद का कायद नहीं चुनना है, कायद वो चुनना है जिसके अंदर क़यादत की सलाहियत पाई जाती हो। लीडर उसे चुनना है जो लीडरशिप कर सकता हो, रहनुमा उसे चुनना है जो रहनुमाई कर सकता हो। अगर आज ईरान में रज़ा पहलवी की हुकूमत होती तो जो कामयाबी और जो कामरानी ईरान को मिली है, क्या वो कामयाबी कामरानी मिल सकती थी? कल भी अली के हाथ में क़यादत थी तो उन्होंने खैबर को जीता था, और आज भी ईरान में अली खामनेई के हाथ में क़यादत है तो खैबर भेज कर अपने आप को फतह कामरानी के हाथ तक पहुंचाएगा। हमारी सोसाइटी का इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज घर से लेकर उम्मत मुस्लिमा तक सिर्फ ये है कि हमारे पास कायद नहीं है। हमारे पास कायद नहीं है। एक एक इलाके में हर आदमी अपने आप में कायद है। माही अदा चल रहे हैं, अय्याम अदा का पहला दिन है। अब देखिए कितनी क़यादतें निकल के बाहर आएंगी, और सारी क़यादतें जो होंगी वो मजलिस और अंजुमन में होंगी। 8 रबीउल के बाद सारे कायद स्लीप मोड में, सारे कायद। ये कड़वी हकीकत है ना हमारे माशरे की। ये किसी इलाके के लिए बात नहीं कर रहा हूं मैं हिंदुस्तान में के लेवल पर, कानपुर के लेवल बात कर रहा हूं। चाहे वो चमनगंज हो, चाहे वो जूही हो, चाहे वो मसरिया हो, चाहे वो बावपुरवा हो, चाहे वो कर्नलगंज हो, चाहे वो पटकापुर हो, चाहे वो ग्वालटोली हो। आप देखें कि कितनी क़यादतें निकल कर आएंगी। और जब हमने मकतब में, मैंने यहीं पर पढ़ा था, और जब मकतब पढ़ा था सवाल किया गया था कि बताइए खुदा एक है कि दो है? कहा खुदा एक है। कहा खुदा दो होंगे तो क्या होगा? कहा खुदा दो होंगे तो क्या होगा? झगड़ा होगा। और जब यहां पर 2 नहीं 20 खुदा हो जाएंगे तो झगड़ा नहीं फसाद होगा। झगड़ा नहीं फसाद होगा। और फसाद बर्पा होता है कि नहीं होता है? कि हमारी मजलिस पहले होगी, उनकी मजलिस बाद में होगी, हमारा जुलूस पहले निकलेगा, उनका जुलूस बाद में निकलेगा, हमारे यहाँ जो है पहले नजर होगी, उनकी नजर बाद में होगी, इनका ताजिया आगे चलेगा, हमारा ताजिया पीछे चलेगा। ये क्या होता है? यही होता है ना जो लेटे तो कर। क्यों? क्योंकि हमारे पास कायद नहीं है, एक क़यादत नहीं है। हर घर का अपना एक कायद निकल के आता। ठीक है, आप अपने घर के कायद हैं, लेकिन जब आप इस चौराहे पर आ जाते हैं तो आपको अपनी क़यादत भूलकर मुआशरे ने जिसको कायद चुना है उसकी क़यादत को मानना पड़ेगा। हाँ, शर्त यह है कि उसको कायद बनाने से पहले परख ले कि ये क़यादत के लायक है कि नहीं। हाँ, वो हमारी दादी मरहुमा जो चिड़िया एक मिसाल दिया करती कि आप पछतावत क्या हो कि चिड़िया चुग गई खेत। हमने परखा नहीं, हमने परखा नहीं कि नहीं कमर साहब हमारे रिश्तेदार है, हमारे दोस्त है, हमारे चाहने वाले हैं, इराक से आए। ठीक है, इराक से आए, चप्पा लगा हुआ, देख चलो भाई कि क़यादत के लायक है कि नहीं है ये आदमी। आपने कायद बना दिया। अब कायद बनाने के बाद जब वो उल्टे सीधे पैसे ले रहा है तो अब आपस में झगड़ा हो रहा है कि इनको कायद बनाया किसने था, इनको कायद बनाया किसने था। तो मेरी गुजारिश है, मैं अपने आप को भी कह रहा हूं, मेरे सारे बुजुर्ग बैठे, मेरे भाई बैठे यहाँ पर,
हमें अपने आप में एक कायद चुनना पड़ेगा, एक रहबर, एक रहनुमा। ईरान की कामयाबी के हम लोग कसीदे पढ़ रहे हैं, ईरान की कामयाबी के ऊपर सीना ठोक रहे हैं, वजह यही है कि वहां का कायद एक है। पूरे ईरान में चाहे जितना भूचाल आ जाए, पूरे ईरान में चाहे जितना हलचल हो जाए, लेकिन जब खामनेई साहब कोई बात कह देते हैं तो जितने मराजे इज़ाम हैं, जितने उलमा हैं, वो खामोश हो जाते हैं रहबर की बात पर, क्योंकि ये कायद हैं। सिस्तानी साहब अगर किसी मसले को बोल देते हैं तो क्या नजर में दूसरे उलमा, दूसरे मराजे इज़ाम नहीं है? हैं, लेकिन क्योंकि कयादत इनके हाथ में है, लिहाजा इस कयादत के एहतराम में हम अपनी मर्जी भूल जाते हैं, हम अपना इल्म भूल जाते हैं। हम आपकी कयादत में है, लिहाजा हम आपकी बात मानने को तैयार हैं। अनानियत को अनानियत को, तकब्बुर को, हसद को, बुग़्ज़ को, अपने आप को बड़ा समझने को भूल कर क़यादत अख्तियार करनी पड़ती है कि मैं पैसे वाला हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरा ज्यादा रसूख है, मेरा इंफ्लुएंस ज्यादा है, मेरा मुआशरे में ज्यादा असर व रसूख है। होगा, लेकिन हर आदमी की अपनी एक काबिलियत और सलाहियत होती है, हर आदमी की अपनी एक काबिलियत और सलाहियत होती है। हो सकता है कि जिसको चुना गया हो, जिसको अख्तियार किया गया हो, उसके अंदर शायद असर रसूख ना हो, इंफ्लुएंस ना हो, पैसे वाला ना हो, रुतबे वाला ना हो, लेकिन उसके अंदर मैनेजमेंट की स्किल पाई जाती है। भाई कायद के लिए सबसे बड़ी जो खूबी है वो उसके अंदर मैनेजमेंट आना चाहिए कि कहां पर कैसे मैनेज किया जाए। मैनेजमेंट की स्किल ये सबसे अहम स्किल है कायद के लिए। लिहाजा कायद को चुनते वक्त हमें सबसे पहले ये ख्याल रखना है कि इसके अंदर ये सलाहियत है कि नहीं, कायद बन सकता है, और जब हमने बना लिया तो हमें उसकी बात माननी पड़ेगी। करबला का जो वाकया, करबला का जो इनकलाब कामयाब हुआ है, उसकी भी वजह यह कि वहां पर भी कायद एक था, एक से एक बड़े बहादुर थे। मौला अब्बास कम बहादुर नहीं थे, जनाब अकबर कम बहादुर नहीं थे, मौला कासिम कम बहादुर नहीं थे, लेकिन क्योंकि कायद कौन है? इमाम हुसैन है। लिहाजा इमाम हुसैन ने जो कह दिया है वो मानना है। अब्बास जैसा बहादुर जिसने जंग नहीं की थी, लेकिन उसकी बहादुरी के चर्चे ये थे कि दुश्मन सुन रहा था कि अब्बास सामने वाले लश्कर में है, तो गिग्गियां बनी हुई थी कि अब्बास अगर जंग करने आ जाएंगे तो क्या होगा। उस जैसे बहादुर को इमाम हुसैन नामी कायद ने जब ये कह दिया कि अब्बास जंग नहीं करनी है, तो अब्बास ने जंग नहीं की है। ये है क़यादत, ये है क़यादत। चलिए ठीक है, मौला अब्बास को आप कहते हैं कि इस्मत के दायरे में आते हैं। क्या ज़ुहैर कम बहादुर थे? क्या जौन ज़ुहैर कम बहादुर थे? क्या हुर कम बहादुर थे? लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे कायद ने कह दिया है कि जंग नहीं करनी है, मर जाएंगे लेकिन जंग नहीं करेंगे। ये सिफत होती है क़यादत की और क़यादत कबूल करने वालों की। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबील क़र्शील उम्मी सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला इमाम हसन अल-मुज्तबा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला इमाम हुसैन शहीद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला ज़ुर्रियत दाइमत ताहिरीन मिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद।